بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. ٹھیک ہے. ہاں جی، آپ کا کیا سوال تھا؟ سر میرا سوال نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے جو میں چاہ رہی ہوں اس بارے میں آپ ڈسکشن کریں کہ عید کے دن اسلام آباد میں ایک لڑکی ہے نور، اس کو ایک لڑکے نے قتل کیا اور پھر اس کو ذبح کیا. ہاں جی. تو بہت مطلب کہ سوشل میڈیا پہ میں بھی پوسٹ کر رہی ہوں اس کے بارے میں، اور اس کو کہتے وہ پکڑا بھی گیا ہے، سائیکو پیشنٹ اس کو کہہ رہے ہیں اس کے گھر والے ہی وہ، لیکن ایک ہے تو صحیح ہلا دینے والا، مطلب کہ ایک مرڈر ہی نہیں، اس کو ذبح ہی کر دیا وہ بھی عید کے دن. تو مجھے تو لگا ہے جیسے آپ نے کہا تھا قربانی دینی ہے، مجھے لگا جیسے اس کی قربانی بیچاری کی ہو ہی گئی ہے جو بھی تھی وہ معصوم، اور بہت بڑی بات ہے. آئی جسٹ وانٹ یو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ لٹل کہ کیا وڈ یو سے. اللہ پسماندگان کو پہلے تو صبر دے، ان کو حوصلہ دے، اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں یہ تو اللہ جانتا. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز بغیر کہے نظر آ رہی ہے کہ اس کاکی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو گیا، جان بھی گئی، پھر اس کے بعد اس نے اس کی جسم بھی پیدا کیا. یہ چیز واضح طور پہ ایز اے ڈاکٹر میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، یا جو کرائم اسپیشلسٹ ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے، اگر نہ بھی پتہ چلتا تو اس کو انالائز کرتے ہیں، اور فورینسک ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں. یہ چیز ساری کی ساری نشہ اس لیے حرام ہے. ٹھیک ہے. نشے کے ساتھ ساتھ وہ نشہ ایک تو ہے ڈرگز یوز کرنا، ڈرگز انجیکٹ کرنا یا انہیل کرنا یا سبسٹنس ابیوز کرنا، وہ سارا کچھ آپ کرتے تو اپنی طرف سے کسی سکون کے لیے ہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ سوشل انجسٹس ہوا ہوتا ہے، یا آپ نے خود کسی کو کر کے آپ تنگ ہوتے ہیں، یا آپ کی نسل آگے سے تنگ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن نشہ حرام اسی لیے ہے کہ آپ کو وہ آپ کی لمیٹیشنز اور باؤنڈریز کراس کرا دیں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ نشہ ایک تو سبسٹنس ابیوز کا ہے، ایک نشہ ہے پیسے کا، اختیارات کا، پاور کا. وہ بڑی فیملی سے دونوں بچے ہیں، لیکن اور بڑے پڑھے لکھے ہیں، بلکہ خود کوچز ہیں، لائف کوچز ان میں سے ایک بندہ ہے، وہ سارا کچھ ہے اسکولوں میں اور سارا. اب آپ مجھے یہی بتائیں، میں نے ابھی بات کی ہے نا لیڈی ڈاکٹر کی، کہ اس نے اس ماں کو جس کی گود میں ابھی بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہی سارا CPR ہوا ہے، اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ تم گھر سے چادر لے کے نہیں آئی تھی، تمہیں نہیں پتا تھا کس نے مر جانا ہے، یا تم چادر لے کے آتے. ٹھیک ہے. یہ اس کی ذہنی پسماندگی شو کر رہی ہے نا، کہ اس لیڈی ڈاکٹر کو یا اس خاتون کو یا اس بچی کو، اس کی عمر بھی 25-26 سال ہوگی، یہ وہ جہاں سے بھی پڑھ کے آئی ہے، ڈونٹ نو کہاں کی گریجویٹ ہے، کہاں کی ٹریننگ ہے. میں شرمندہ ہوں کہ میرے ہاسپٹل میں ہم بھی اس کی ٹیچرز ہوں گے، یا ہم یہ لیگیسی پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا جو بھی ہے. یہ سائیکولوجیکلی ایک نارمل ایوریج برین بھی شو نہیں ہو رہا جو یہ کومنٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ایپیتھی شو ہو رہی ہے. ٹھیک. اسی طرح جو اس بچے کا کیس ہے، لڑکے لڑکی کا، اس میں اگر وہ لڑکا سائیکوپیتھ بھی ہے، یہ کیسز مثالیں ملتی ہیں ہمیں. اس سے پہلے لاہور میں وہ آدمی پکڑا نہیں گیا تھا جس نے 100 بچے جو تھے لڑکے، اسٹریٹ بوائز بیچارے جو ہوتے ہیں، انہیں وہ لے جاتا تھا لالچ دے کے، پھر ان کو وہ سوڈومی بھی شاید کرتا تھا، ان کے ساتھ ہومو سیکشولیٹی کرتا تھا، پھر انہیں وہ مار دیتا تھا، تیزاب میں ڈال دیتا تھا تاکہ ان کی باڈی نہ ملے، یا جو بھی کچھ کرتا تھا. اسی طرح ایک اور شخص کا کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا تھا، جو ایک پولیس آفیسر کا دوست بھی تھا، اور وہ دونوں مل کے یہی کرتے تھے کہ وہ ماڈرن پارٹیز میں جاتے تھے، اور پھر وہ جو بھی خواتین ان کے جھانسے میں آ جاتی تھی یا ٹریپ ہو جاتی تھی یا بدقسمتی سے صحیح اور غلط کی تمیز سے فارغ ہو گئے ہوتے تھے، تو
وہ انہیں لے جاتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ انہیں بھی ڈرم میں ایسڈ کے ڈرم میں ڈالتے رہتے تھے، اور وہ جب بو بہت پھیلی اور وہ سارا وہ ریسنٹلی کیس ہوا تھا 2-4 سال پہلے، شاید آپ لوگ بھول نہ گئے ہو۔ یہ سارا کیا شو کر رہا ہے؟ اگر میں بات اللہ کی کروں گا تو یہ پھر کہیں گے کہ یہ پینڈو ڈاکٹر، اس کو ڈاکٹر کس نے بنایا ہے، اور یہ بیٹھ کے شروع ہو گیا بھاشن دینا، یہ ممبر پہ چلا جائے، اور یہ مذہب جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، یہ خوف خدا کی کمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے، ہم یہ اس طرح کے کیسز اس لیے سامنے آ رہے ہیں کہ معاشرے میں اوور آل معاشرے میں ہر جگہ پہ ڈیگریڈیشن ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن ہے یا وہ آپ کی نارمل ڈیلی لائف ہے، اس میں ہم سارے کے سارے کہنے کو سو کالڈ مسلمان ہیں یا امت محمدی ہیں، لیکن ہمارے سے سلامتی پھوٹ نہیں رہی ہے۔ نہ ہم خود سلامت ہیں، نہ ہم گھروں میں سلامت ہیں، نہ ہمارے گھروں والے ہمارے سے سلامت ہیں، نہ 7 سال 5 سال کے بچے سلامت ہیں، نہ کوئی اکیلی عورت سڑک پہ سلامت ہے۔ کہاں اس سلامتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس اللہ کا جس کو ہم حاضر ناظر سمیع بصیر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مان نہیں رہے، اس کو فیل نہیں کر رہے، نہ فیل کرنے پہ تیار ہے، اور ہمارے دل اس قدر جو ہے وہ مردہ ہو گئے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک یہ ٹرکل ایفیکٹ آیا نا۔ جب آپ کرپشن میں چلے گئے ہیں، پورے معاشرے میں کرپشن پھیلی ہے، کرپشن منی بھی تھی، کرپشن مورل ویلیوز بھی تھی، مینیپولیشن بھی تھی، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا بھی تھا، اور اب یہ حالات ہو گئے کہ آپ کا ایمان، آپ لوگ اس میں خود، میں 6 درجے آپ کو دکھاتا ہوں، آپ لوگ سارے مجھے اپنا بتا دیں کہ اس وقت معاشرہ ہم سب ٹوٹیلٹی میں کہاں کھڑے ہیں۔ ایمان کا بہترین درجہ ہے کہ ذرا سا غلط کام ہو رہا ہو، میں دیکھوں چاہے کہیں بھی ہو رہا ہے، جیسے میں آپ لوگوں کی تعریف کر رہا ہوں کہ جی اس ڈیتھ کے اوپر اگر آپ میں سے جو چند لوگ آئے اور اگر انہوں نے جس طرح وہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا یا رسپانسبلٹی اپنی سمجھی ہے، جو بھی کیا، سو آئی سیلیوٹ ٹو یو پیپل، اس لیے کہ میں نے تو اس کو نارمل لیا، آپ لوگ آگے میرے پیار میں جو تھا، لیکن جو باقی لوگوں نے جب مجھے بات لی اگلے 2 دن، وہ لوگ مطلب ان لوگوں کے لیے یہ حیران کن بات تھی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح یہ کیوں ہو گئی حیران کن کہ ایمان کا بہترین درجہ یہ ہے کہ آپ، ایک درجہ یہ ہے کہ معاشرے میں، محلے میں کسی کا لڑکا کوئی غلطی کر رہا ہے، کسی کی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے، کوئی بھی چاچا جی گزر رہے ہیں، انہوں نے اس کو پکڑ لیا وہیں پہ اور اس کی لیدے کر دی ہے، اور اس کے گھر والوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کہ ٹھیک کی ہے، اس کی ٹانگیں توڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روک دو دیر اندر، دوسرا پھر یہ ہے کہ کم از کم زبان سے کہو نہ کر، یہ کیا کر رہا، نہ کر رہا ہے، پہنا سنجی یا تینیاں سنجی ہے، لیکن وہ چھیڑی جا رہا ہے اس لڑکی کو۔ بسوں میں جو ڈاکٹر صاحبہ اس دن رو رہی تھی کہ میں جاتی ہوں آتی ہوں تو برقع بھی پہنا ہوا ہے، بایا بھی کیا ہوا ہے، اور لوگ بس میں بھی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں بھی، تو اور باقی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں۔ سو اب دوسرا ہے کہ آپ منہ سے تو روکیں اس کو، تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اس میں بھی ڈر رہے ہیں، آپ پہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، آپ پہ غیر قوم کی حکومت آ گئی ہے یا کسی طاقتور یا کوئی بدماش ہے، آپ اسے کہہ نہیں سکتے، اس کا ہاتھ نہیں روک سکتے، اور وہ آپ کے سامنے کوئی بدتمیزی یا زیادتی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی سے زیادتی کر رہا ہے، آپ نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، زبان سے بھی آپ کو ڈر ہے کہ یہ گولی مار دے گا یا جیل میں کر دے گا، تو آپ دل میں تو برا جانیں اور آپ کے چہرے یا جیسچر سے برا لگے کہ آپ کو یہ اچھا نہیں لگا۔ یہ لویسٹ درجہ ہے، ایمان یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ خود بھی چھپ کے وہی برائی کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کہ لو اس کو کسی نے کیا کہہ دیا میں بھی یہ کروں۔ پھر اس سے فردر ایک سٹیپ نیچے ہے کہ میں سڑک پہ کھلم کھلا میں بھی وہی کام کرنا شروع کر دوں، کھلم کھلا۔ اور اس سے فردر نیچے ایک درجہ ہے کہ میں وہ کام بھی کروں، میں اس بچی کو قتل بھی کر دوں یا سڑک پہ ریپ کر دوں یا دن دہاڑے اس کو کچھ بھی کر دوں، کسی کو بھی کر دوں، اور ساتھ میں عدالت میں وی کا سائن بھی بناؤں اور میں دھڑلے سے کہوں کہ ہاں میں نے کیا، جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، میں XYZ کا بیٹا ہوں یا خود میں یہ ہوں یا میں وہ ہوں، اور میں اسکاٹ فری نکل جاؤں، مجھے کوئی پکڑ بھی نہ سکے، یا مجھے عدالت بھی بری کر دے ناکافی ثبوتوں کی بنا پہ، اور یہ سارا کچھ، یہ اس سے بھی نیچے ایک درجہ ہے۔ اب آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ اس وقت آپ کا معاشرہ کس درجے پہ ہے؟ جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتا دیں کس درجے پہ؟
وہی درجہ آ گیا نا کہ جہاں دھڑلے سے کھل کے جو ہے لوگ برائی کر رہے ہیں، ایسے لوگ انہیں نہ پکڑے جانے کا ڈر ہے، نہ روکے جانے کا ڈر ہے، نہ کسی عدالت کا ڈر ہے، ٹھیک ہے. اور آپ خود جج ہیں ریٹائرڈ، عدالتوں کا اگر ڈر ہوگا کہ عدالت کا سسٹم بہت خوفناک ہے اور ہمیں سزا مل جائے گی، سعودی عرب میں کرائم ریٹ اس حساب سے ایسا کم ہے کیونکہ سڑک کے اوپر وہ گردن کاٹتے ہیں ساروں کی، ایسے لوگوں کی لا کے، ٹھیک ہے. چوری چھپے جو بھی ہو رہا ہوگا، لیکن اس طرح دھڑلے سے سامنے نہیں ہو رہا. اور اگر وہاں پر بھی امیر کے بیٹے کو پروٹیکشن حاصل ہے، یا سرکار دو عالم نے فرمایا تھا نا کہ تم سے پچھلی قومیں اسی لیے ختم ہو گئی ہیں کہ وہ ان کے جو بڑے تھے ان کو تو انصاف، ان کے لیے کرائٹیریاز اور تھے اور غریبوں کے لیے اور تھے، تو وہاں پہ ظلم جو ہے وہ نہیں رہے گا. کفر رہ سکتا ہے، ظلم نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اگینسٹ جو ہے ریئیکشن آئے گا ہی آئے گا سارا کچھ. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہم کہہ رہے ہیں کاکیاں پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. یہ جرم اس طرح کے دنیا میں ہر جگہ ہو رہے ہیں، عورت کے ساتھ ہو رہے ہیں. فیمنزم یا فیمنسٹ کی جو تحریک ہے وہ یورپ سے ہی نکلی ہے نا. وہ سارا کچھ ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے عورت کو، یا عورت ہے بھی صنف نازک، یا اس کی عزت ہے ہی عورت کی ہے، مرد تو لٹے رہے، ٹھیک ہے. تو پہلے تو عورت نے اپنے آپ کو ویلیو کرنا ہے اور اپنے آپ کو سستا نہیں کرنا اس نے، اور اپنی سیلف پروٹیکشن اور سیلف ڈیفینس اور سیلف پریسٹیج کا خیال بھی اس نے کرنا ہے، اور دوسری عورتوں کا بھی کرنا ہے. میری ماں کو مجھے ٹرین کرنا ہے کہ یہ صرف یہی تمہاری بہن نہیں ہے، ساری عورتیں تمہاری بہنیں یا مائیں یا بیویاں ہیں. تمہیں عورت کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے. اب میری ماں ہی اگر مجھے اس میں نہیں گروم کرے گی، اسی طرح اس نے اپنی بیٹی کو بھی گروم کرنا ہے کہ بیٹا تو نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، غیر مرد سے بات نہیں کرنی، نہیں جانا، کسی سے ہنس کے خام کا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انجان کے ساتھ نہیں جانا. اب آپ نے بات کر دی ہے، آپ شو بز میں ہیں. اب مجھے نام نہ آپ لیجیے گا اگر آپ کو پتہ بھی ہوا یا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. مجھے پچھلے کچھ دن شو بز یا ماڈرن کلاس کے لوگ جو خود سے کر رہے ہیں فیشن انڈسٹری سے، روتے دھوتے کسی کا فون آیا کہ میں معاف نہیں کر سکتی. یہی کویشچن تھا جو ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی میں نے ویڈیو سنی ہے اور آپ سوری ٹو سے آپ میرے سے نام نہ پوچھیے گا، پہلے ہی نہیں اپنی بتاؤں گی، اور یہ وہ بار بار انہیں کنفرم کیا کہ آپ لائیو سیشن تو نہیں کر رہے، میری آواز نہ پہچانی جائے. ایسے بتائیں. تو انہوں نے مجھے یہی مسئلہ بتایا کہ میرا بوائے فرینڈ ہے، وہ ویسے بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنے گھر کو پالا ہے. انہوں نے اپنی اسٹوری کھل کے بتائی کہ میں نے اپنے گھر کو کسی طرح پالا ہے، بہت غریب تھے، ابو کی ڈیتھ ہو گئی، ہمارے ددیال والوں نے سارا قبضہ کر لیا، امی نے دوسری شادی کر لی، میں بہت بڑی تھی، میں نے اسٹرگل کرنی شروع کی. اس میں مجھے آفر ہو گئی، کسی مشہور فوٹوگرافر کا نام لے رہی تھی کہ اس نے مجھے آفر کی، میں نے ماڈلنگ شروع کی. تو میں نے اپنے بہن بھائیوں کو تو اسٹیبل کر دیا یا لگا دیا، لیکن پڑھا بھی دیا، سارا کچھ کر دیا. میں رہ گئی، میری شادی نہیں ہو سکی ہے کچھ. اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں تو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے یا فلاں ہوتا ہے. اب یہ فلاں بندہ ہے، ہی از فلتھی رچ، ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جب یہ زیادہ ڈرنک کر لیتا ہے نا، اور پتہ نہیں وہ کوئی آئس تھی یا میریجونا کوئی نام تھا، کہ وہ جب یہ ساتھ مکس کرتا ہے نا تو ڈاکٹر صاحب یہ مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے. اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے نا، اور یہ ساتھ روتا ہے. ان کا یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ساتھ روتا ہے، ساتھ یہ مجھے کہتا ہے کہ تم نے فلاں ڈرامے میں اس کے لڑکے کے ساتھ کیوں یہ کام کیا، فلاں میں اس سے کیوں کیا. اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ادھر ہی رکھوں گا. وہ بہت امیر آدمی ہے، میں مطلب تم نے شو بز میں کام بھی نہیں کرنا. میں نے وہ بھی مان لی ہے، میں نے اپنا کیریئر بھی کمپرومائز کر لیا، سارا کچھ. اب یہ 6 سال پرانے میرے ڈرامے یا وہ فلاں وہ نکال کے بھی مجھے پھر مارنا شروع کر دیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اور یہ سورہ رحمان سننے پہ تیار نہیں ہے. اور یہ میں کہ جی آپ کی شادی ہو گئی ہے. میں نے کہا جی 6 سال سے میں سے کہہ رہی ہوں کہ شادی کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ شادی نہیں کرتا. تو اس کے گھر والے میرے بہت سخت خلاف ہیں. وہ اس کی ماں نے اسے پسند دی ہوئی ہے، پتہ نہیں شادی نہ کرنا یا کیا نہ کرنا.
لیکن یہ ویسے مجھے پیسے کی کمی نہیں ہے، یہ مجھے گفٹ دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، مجھے گاڑی دی ہوئی ہے، واٹ ایور جو بھی ہے. لیکن اب دیکھیں میرے سارے جسم پہ نیل و نیل ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس کو میں نے سورہ رحمان سنانے کی کوشش کی، یہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے، یہ کہتا ہے دس از نعوذ باللہ نان سینس اور یہ وہ. تو مجھے بڑا سکون ملا ہے. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا. میں نے کہا آپ اسے کیوں ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب میرے سے کون شادی کرے گا، اور میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، اللہ مجھے جانتا ہے، سارا کچھ ہے، اور میرا کیریئر بھی اس عمر میں نہیں کر سکوں گی یہ وہ. میں نے اسے یہی بات کہی کہ بیٹا میں آپ سے ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ 7 دن کرو دعا. میں نے اسے بتائی اور مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کیا جواب آتا ہے، اور مجھے آنیسٹی سے آپ نے بتایا آپ کا دل پھر کیا کہتا ہے. اب وہ تو انہوں نے 4-5 دن سے مجھے فون کرنا شروع کر دیا کہ میرے دل میں تو ایک ہی بات آ رہی ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں، ٹھیک ہے، اور اللہ میرا مالک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نہ بہن بھائی آپ مجھے اون کرتے ہیں نہ کوئی بھی، وہ سارے یہ کہتے ہیں مطلب وہ شریف ہو گئے ہیں سارے، میں بدماش ہوں یا میں کریکٹر لیس ہوں. اب یہ بیچاری ایک میں فیشن انڈسٹری کی کاکی کی بات کر رہا ہوں یا ماڈل کی جو بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں کہاں جاؤں گی، لیکن دیکھیں میں اب اس کے علاوہ میں نے کہا نہیں تمہیں جواب کیا آ رہا ہے. تو 7ویں دن ان کا یہی تھا کہ میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مالک ہے. تو میں نے کہا جی اب اللہ مالک ہے تو آپ اس پہ کھڑی ہو جاؤ. تو ڈاکٹر صاحب میں اپنی تسبیحیں ساری شروع کر لوں. میں کہ فار گاڈ سے آپ ابھی اللہ مالک پہ تو کھڑی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو چھوڑیں اور مان جائیں اللہ مالک ہے. مالک بھی اللہ کا نام ہے نا. اب مالک الملک پہ کھڑی ہو جائے اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس پہ قائم رہیں، اللہ آپ کا ساتھ دے گا. اب ان کی پھر سوئی وہاں اڑ رہی تھی اس گھر کو چھوڑتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب لیکن یہ بتائیں نا میرے پہ اتنا امپیکٹ آ رہا، آپ خود آپ ایک بار مل لیں ان سے آ کے. میں کسی طرح اچانک پارٹی ارینج کرتی ہوں، آپ اس کو بدل دیں، ٹھیک ہے. اب یہ میں کہ میری بات سنو، یہ تمہیں مار دے گا کسی دن، یہ تم مر جاؤ گی میں تمہیں بتا دوں، یا یہ جلا دے گا یا مار دے گا. تو وہ چیخ نکلی ان کی ادھر سے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے، اس نے کل ہی مجھے سگار لگایا اور پتہ نہیں کہاں کھانا ہے. سو میں نے آپ کس چیز کا ویٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو وہ طبقہ ہے بیچارہ جو پسا ہوا ہے، جو ان کے ریسکیو کے لیے تو بابا جی نکلے تھے. میرے میں تو یہ ظرف نہیں ہے نا، میرے میں اتنی ہمت ہے، یا جو میں کر سکتا ہوں میں وہی کرتا ہوں. یا میسیج ہے ان کا جا رہا ہے، ہر ایک تک جا رہا ہے، کیونکہ آگے کھڑا تو ہر بندے نے خود ہونا ہے. اب وہ بندی آ تو گئی ہیں اپنے کسی اپارٹمنٹ میں، وہ کہتی ہیں میرے پاس اپارٹمنٹ. اب وہ کہتی ہیں جی وہ فونوں پہ روتا ہے، میں نے ان کی سم بھی چینج کرا دی ہے، سارا کچھ کر دیا، ٹھیک ہے. کہ نہیں آپ اپنی جگہ قائم ہو اور آپ کو اللہ کوئی بھی اچھے بندے سے ملوا دے گا، لیکن آپ صبر سے تھوڑا ٹائم دیں. اب ان کی یہ باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ لیکن ڈاکٹر صاحب وہ میرے لیے وہ جو ہے نا اصل میں بھی ڈرنک نہ کروں تو مجھے نیند نہیں آتی. میں کہ چلیں نیند آ جائے گی، آپ یہ دعا کریں سارا کچھ، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ شاید ابھی تو چند دن ہوئے ہیں کہ وہ واپس چلی جائیں. اور اسی طرح کا کوئی کسی دن اخبار میں سین نہ ہو کہ اس نے انہیں مار دیا، کیونکہ جو باتیں وہ مجھے بتا رہی ہیں وہ ڈرگڈ حالت میں تو ہے ہی ہے. دیٹ مین از آلسو اے سائیکوپیتھ، ٹھیک ہے. اب اس سے زیادہ بڑا ظلم اس سائیکوپیتھ کے گھر والے یہ کرتے ہیں کہ جب وہ اس کو کسی ہاسپٹل میں پرماننٹ بند کرانے کے یا پھر اس کی علاج ان کا ہوتا تو نہیں ہے، وہی نشے کی طرح انہیں لگا دیں، ان کے اوپر ٹوٹل چیک اینڈ بیلنس رکھیں، یا اپنے آپ کو دیکھیں. یہ بہت امیر جو لوگ بھی کئی ہوتے ہیں، کہاں سے غلطی ہوئی ہے، چلے پیچھے حرام کما لیا تو اب توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس اللہ سے مدد یہ بھی مانگے تو وہ اولاد جو ان کے لیے آزمائش بن گئی ہے یا مشکل بن گئی ہے، اللہ کریم کرم کر سکتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے. نہیں تو کم از کم اس کی شادی نہ کہیں ایسی جگہ کریں کہ اس بیچاری کی دوسری کی زندگی تباہ نہ کریں. اور اگر وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ہے تو تب بھی کسی طرح چیک اینڈ بیلنس. یہ جن ماں باپ نے پیدا کیا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہاں اگر یہ بالغ ہو گیا اور اس کے بعد وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، باہر کے ملکوں میں تو ماں باپ کا اس میں رول نہیں آئے گا اتنی بڑی عمر والے بندے کے، یا وہ پوچھا نہیں جائے گا ان سے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے ہاں یہ سارے عوامل دیکھے جائیں گے، ٹھیک ہے. اللہ اس بچی کی مغفرت کرے. اس بندے کو
وہی بات ہے کہ اس طرح کے بہت زیادہ لوگ ہیں. تو یہ میں نے آپ کو کہا کہ میں جتنے کیسز سنتا ہوں یہ تو ایک مثال ہے. یہ تو سوشل میڈیا یا کسی وجہ سے آپ کے سامنے آ گیا, اور میں اس کے اوپر کیا کومنٹ دوں, میں کیا اس کے اوپر, میں اس لیے نہیں بولنا چاہتا کہ یہ سارے مریض ہیں, ٹھیک ہے, اور ذہنی مریض ہیں اور اخلاقی مریض ہیں اور تباہ حال ہیں, اور حالانکہ یہ 8-8 10-10 کنال کے محلوں میں رہنے والے ہیں, 5-5 10-10 گاڑیاں کے گھروں میں کھڑی ہیں, اجڑے ہوئے ہیں یہ, ٹھیک. ایک ہی حل ہے کہ اس رحمان کے آگے سچے دل سے پیش تو ہوں, اس کے آگے شرمندگی سے پیش ہو جائیں, اور جو ہو گیا ہو گیا. لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ پورے معاشرے میں اوپر سے لے کے جو آپ کے زیادہ تر کرتا دھرتا ہیں, ان کے اپنے بھی بچے کو پکڑے جائیں یا ان کا بھائی بہن یا کچھ, یہ وہ پہلا تو سوال یہ, وہ پہلی بات تو وہ یہ کرتا تو مجھے جانتا نہیں, تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. آپ کے روز ویڈیوز لگی ہوتی ہیں کسی پولیس ناکے پہ, کسی اسٹرکٹ پولیس آفیسر نے, کسی آنیسٹ نے, کسی بیوٹیفل بندے نے کسی خاتون کی گاڑی روکی ہے یا کسی نوجوان کی گاڑی روکی ہے کسی ٹریفک وائلیشن پہ, اور وہ آگے سے جو انہوں نے ریکارڈنگ کی ہوتی ہے, جو کچھ سامنے ہو رہا ہوتا ہے, یہ کیا پورے معاشرے کا یہ ایک آپ کا بیہیویئر نہیں بنتا جا رہا. تو وہ سارا کا سارا کرپشن کا جو ماحول نیچے کو ہے, اس کی یہ اب امپیکٹ ہے, اس کے یہ رزلٹس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. یہ توبہ کا ٹائم ہے, اپنے آپ کو بدلنے کا ٹائم ہے, اللہ سے خیر کرم فضل معافی مانگنے کا ٹائم ہے. جب اللہ آپ کو عروج دیتا ہے اس قوم پہ, انشاءاللہ عنقریب عروج آگے آئے گا, لیکن وہ عروج ہی اصل ٹیسٹ ہوتا ہے. جو آپ عروج کی طرف جائیں استغفار کریں. میرا ٹیک ہوم میسیج ہے کہ زیادہ سے زیادہ عاجزی میرے اس سے معافی مانگتے رہیں. جو وہ آپ کو نوازتا ہے, دنیاوی طور پہ آپ کی حیثیت اوپر آتی ہیں, جتنا زیادہ استغفار کر سکتے ہیں معافی مانگتے ہیں, مانگتے جائیں. یہ اس سے نہ ہٹیں, اس کے آگے عاجز رہیں, اسے معافی مانگتے رہیں کہ ایک ہی کرنا پہ میں قابل نہیں گا, ایک ہی کرنا پہ. اور اگر آپ کو دنیاوی طور پہ آپ کے پاس بڑی تنگی ہو جاتی ہے, یا آپ دنیاوی حالات میں بڑے نظر آتا ہے کہ آپ اس وقت بڑے فیلڈ ہیں یا بڑے اکیلے ہو گئے ہیں, یا آپ کے پاس دنیا کی چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں, یا آپ کی وہ حیثیت نہیں رہی, آپ نیچے آ گئے ہیں, جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں شکر ادا کیا کریں. آپ اللہ کے قریب جا رہے ہوتے ہیں, آپ صبر سے شکر کیا کریں. شیطانی راستوں پہ جانے کی بجائے اسی کے راستے پہ کھڑے رہا کریں, اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں کہ تو نے مجھے اپنے لیے پسند کر لیا ہے, کم از کم تو مجھے یاد آ گیا ہے, اور تو میرے پاس ہے, تو میرے ساتھ ہے, کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو جو وہ آپ کو یہ دنیا نوازتا ہے, تو یہ آپ کے اس سے دور جانے کے چانسز بہت بڑھتے جاتے ہیں, اور یہ ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. اصل میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ہم اس کے ٹیسٹ کے لائق نہیں ہیں. تو اس کے آگے استغفار کرتے رہیں, عاجزی میں شرمندگی سے پیش ہوتے رہیں. اس بہانے وہ یاد تو رہے گا, لیکن جب آپ بالکل مشکل حالات میں ہیں تو جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں صبر سے کریں, اور بس اللہ نہ بھولے آپ, تو اس میں سے وہ نکال لیتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ یہ وقت یاد بھی نہیں رہے گا, اگر وہ وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا, لیکن جو وہ فیصلہ آپ کے لیے کرے گا یا آپ کے لیے بہتری کرے گا, وہ دنیا دیکھے گی کہ وہ کیا ہو. اللہ آپ سب کا حامی اور حاصل ہو. علم القرآن خلق الإنسان